ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمارا رب ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی خوبصورت تعریف ارشاد فرمائی ہے، ہی الخوف من الجلیل، یہ اس عالی مرتبت ذات باری کے خوف کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے تقوی۔ وہ صرف ہمارا خالق ہی نہیں، ہمارا مالک و رب ہی نہیں، ہمارا محبوب بھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو جس سے محبت کی جائے تو اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، اس کے تو تھوڑے سے تیور بدل جائے، اس کا التفات کم ہو جائے تو زندگی اجڑنے لگتی ہے۔ تو اللہ کا خوف وہی مانا کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی والعمل بالتنزیل، اور اترنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پہ عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے پر قناعت کرنا۔ اللہ اگر زیادہ عطا فرما دے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور شکر کرنے سے نعمت فزوں تر ہوتی ہے، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ زیادہ عطا نہیں فرماتا تو وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس جگہ رکھنا ہے، تو بندہ اس پہ راضی رہے کہ میرے مالک میں اس پہ راضی ہوں جس جگہ تو مجھے رکھنا چاہتا، تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اور یہ تقوی ہے کہ اللہ پر بندہ ایسے راضی ہو جائے کہ اس کی عطا کردہ ہر نعمت پر وہ زیادہ ہے تب بھی راضی ہو، کم ہے تب بھی راضی ہو۔ تو جب اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تقسیم پہ بھی بندہ راضی ہوتا ہے۔ اور جس کو صبر کی دولت نصیب ہو گئی اس کی زندگی سوکھی ہو گئی، اور جس کے پاس صبر کی دولت نہیں ہے، قناعت کی دولت نہیں ہے، وہ کھرب پتی بھی بن جائے نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی، چونکہ بریک تو ہے ہی نہیں یہاں۔ جتنا بھی مال و دولت مل جائے اگر قناعت نہیں ہے تو پھر تو انسان کی پیاس اور بھوک ہی نہیں مٹتی، ختم ہی نہیں ہوتی خواہش۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ جل شانہ کی خشیت کا نام ہے۔ تقوی قرآن مجید پر عمل کی توفیق کا مل جانا ہے، تقوی اللہ کے دیے پر راضی ہو جانا ہے۔ چوتھی چیز جو تقوی کا جز آپ نے بیان فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، جو رحلت کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس کے لیے تیاری، یہ تقوی ہے۔ اگر ہمیں یہ چار چیزیں نصیب ہو گئی تو سمجھو اللہ نے تقوی کا نور نصیب فرما دیا۔ اور یہ میرا اور آپ کا مقصود ہے، ہمیں جن نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے ان میں سے سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تقوی کی ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے، اور وہ بہت خوبصورت تعریف ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور تمہارا رب جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں نہ پائے جاؤ، تقوی اسے کہتے ہیں۔ تمہارا رب تمہیں مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے 5 وقت، تمہارا رب تمہیں خیر کے کاموں میں دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں بیمار کے سرہانے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب برہنہ بدن اور بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کی دہلیز پر پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں خیر کے کاموں میں منہمک دیکھنا چاہتا ہے، وہاں تم پائے جاؤ، وہاں سے غیر حاضری نہ ہو۔ اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تو وہاں تم پائے ہی نہ جاؤ۔ تمہارا رب تمہیں کسی ایسی جگہ پہ نہیں دیکھنا چاہتا جو تمہارے منصب کے لائق نہیں ہے، اس نے تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ کیسے اپنے شاہکار کو کسی گندی جگہ پہ دیکھنا چاہے گا، کسی غلاظت کے ڈھیر پہ دیکھنا چاہے گا؟ جہاں بدکاریوں کا ماحول ہوگا وہ اپنے شاہکار کو وہاں کیسے دیکھنا چاہے گا؟ تو تقوی یہ ہے جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہے وہاں تم پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہ دیکھنا چاہے وہاں تم موجود نہ پائے جاؤ۔ اگر یہ دولت حاصل ہوگی تو سمجھو اتقاء کا نور نصیب ہو گیا۔ روزہ صرف اکل و شرب سے رک جانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے کانوں کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے، اپنی زبان کو بھی روزہ دار بنانا، اپنی آنکھوں کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے۔ تمہارا ایک ایک عمل، تمہارا ایک ایک رویہ، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک سکنت روزے سے ہو جائے۔
تو یہ پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک جب روزہ دار ہوگا تو پھر وہی روزہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. سنو اگر روزہ ہو تو پھر اس کا جمال کیا ہے, اس کا پروٹوکول کیا ہے. فرمایا اللہ روزہ رکھنے کے لیے جو سحری کرنے بیٹھتے ہیں ان پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کہ یہ بندہ اب روزہ رکھنے لگا ہے, اب اس کی آنکھ نہیں بھٹکے گی, اب اس کا خیال نہیں بہکے گا, اب اس کی سوچوں میں آوارگی نہیں آئے گی, اب اس کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی, یہ غیبت نہیں کر سکتی, یہ کسی کا برا نہیں سوچ سکتا, اس کے اٹھنے والے قدم خیر کی طرف ہی جائیں گے اور اس کے اٹھنے والے ہاتھ ظلم جبر اور جور سے باز رہیں گے. اب یہ اپنے آپ کو روزے کے حصار میں لے کے آ رہا ہے اور تقوی کے نور سے مالا مال ہو رہا ہے, تو اللہ خود بھی اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے میرا بندہ سحری کرنے بیٹھا ہے تم اس کے اوپر رحمت نچاور کرو. کیا لمحے ہوتے ہیں جب اللہ رحمت بندوں کے اوپر نشاور کر رہا ہوتا. لیکن جس نے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا ہی رکھا, روزے کی مقصدیت کوئی نہ سمجھا, تو اللہ کے محبوب کا فرمان سن لیجئے. ایک تو یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, اور دوسرا فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بھوک کاٹے پیاس کاٹے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں, چونکہ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے ہی نہیں. وہ تو مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تم پہ روزے سے ہو. اللہ اکبر. فرمایا روزہ دار جب کسی سے بات کرے اور وہ آگے سے الجھنا چاہے تو فرمایا روزہ دار آگے سے ایک ہی جملہ بولے انی صائمون, میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو جب میں روزہ رکھا ہوا ہے تو تم لڑنا چاہتے بھی ہو تو میں نہیں لڑ سکتا. اللہ اکبر. یہ ذات کی لڑائی ہے, یعنی اپنی ذات کے لیے میں نہیں لڑ سکتا, اور اللہ کے لیے اگر تلوار اٹھانے کی بات ہو پھر بدر والوں کو دیکھ لو, حالت روزہ کے اندر بھی اللہ کے دین کے پرچم کو کیسے اونچا کرتے ہیں. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ ہوتے ہیں. سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے پھر اللہ جل شانہ اس کے کام آسان فرما دیتا, زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. اس سے ڈرنے والا پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا, اس کی فرما برداری کرنے والا آسودگی میں زندگی بسر کرتا ہے. پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے, تقوی اختیار کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا, وہ تمہیں فرقان عطا کر. فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نصیب ہو جاتی, اچھائی برائی میں نکھیڑا کرنے کی صلاحیت کا مل جانا. کئی لوگوں کو ساری زندگی معرفت ہی نہیں ہو پاتی کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک جاہل بابے کے جا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لوگ کہ جو اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے اچھے انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں, جنہوں نے جنابت کا غسل بھی نہیں کیا ہوتا, تو کچھ لوگ ان کو بھی اللہ کا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خود متقی نہیں ہے, اللہ ان کو امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی عطا نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اگر کوئی تقوی کے نور سے مالا مال ہو جاتا ہے اللہ اس کو فرقان عطا کرتا ہے, اور یہ بہت بڑی دولت اللہ کسی بندے کو عطا فرمائی. اور وہ کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت, خیر اور شر میں امتیاز کی صلاحیت. یہ اللہ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو اتقاء کے نور سے مالا مال ہوتا ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ تقوی کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے, تمہیں ستھرائیاں دے دیتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہیں معاف بھی فرما دیتا ہے اور تمہیں غفران و رحمت کے پردوں میں بھی ڈھانپ لیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے, تقوی اختیار کرنے لگ جاتا ہے, اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے. کچھ لوگ مصیبت میں پھنستے ہیں پھر ساری زندگی اس سے نکل ہی نہیں پاتے. اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے مشکلوں سے نکلنے کا اسے ہم راستہ عطا فرماتے ہیں. بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی وہ آسانی سے نکل جاتا ہے, اس کے لیے ہم یہ کرم نوازی اور یہ رحمت اور یہ مدد اور یہ نصرت فرمائی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا, اسے تصور بھی نہیں ہوتا کہ یوں بھی وہ رزق کے دروازے کھول سکتا ہے.
تو فرمایا اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، پھر تمہاری مشکلوں میں وہ راستے بھی کشادہ فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ تمہارے لیے اپنی کرم نوازیوں کے در بھی کھول دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے جب یمن کا قاضی بنا کر کے رخصت کیا تو ان کو گھوڑے پہ سوار کیا، اور خود حضور ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں کرتے جا رہے تھے، اور فرمایا معاذ یوں فیصلے کرنا، یوں فیصلے کرنا، یہ سب ارشاد فرما رہے تھے۔ کچھ آگے چل کے حضور نے فرمایا جب تم واپس پلٹو گے تو میری قبر کے قریب سے گزرو گے۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی تو حضرت معاذ بن جبل پر بجلی بن کے یہ خبر گری۔ حضور کے وصال کی خبر کوئی چھوٹی خبر تو نہیں تھی، صحابہ کی تو زندگی حضور ہے، اور ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا تھا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو یہ خبر قیامت کی خبر تھی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ آقا کریم نے رخ مدینہ المنورہ کی طرف موڑ لیا، اور یہ زاروں کے تار رو رہے۔ جب بہت زیادہ رو رو کے نڈھال ہو گئے تو آقا کریم نے حضرت معاذ کو تسلی دیتے ہوئے جو لفظ کہے وہ سنیے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ معاذ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے متقی غلاموں کے ساتھ ہوں۔ من کانوا وحیث کانوا، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، تو انہیں معیت رسول بھی حاصل ہے جو تقوی کے نور سے مالا مال ہے۔ حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے انہیں، اور اللہ کی قربت بھی انہیں نصیب ہوتی ہے جو تقوی کے نور سے مالا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، ان کو اپنی معیت عطا کر دیتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو اللہ نے اپنا قرب دے دیا، اپنی معیت کا جمال عطا کر دیا، پھر کوئی چیز پیچھے رہ گئی؟ اس لیے ہمارا دین ہمیں اتقاء کے نور سے مالا مال ہونے کی تلقین کرتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ سیام ہمیں عطا کیا ہے، یہ برکتوں بڑا مہینہ، اور اس مہینے میں تقوی حاصل کرنا مشکل نہیں، آسان کر دیا گیا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ ماہ سیام کی اپنی برکتیں اور اعمال کے ثواب کو 70 گنا کر دیا گیا ہے۔ شیاطین کو جکڑ کر کے ہمارے لیے نیکی کرنے کے راستے اور آسان فرما دیے گئے، اور اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو ایسے مبارک لمحوں کو بھی ضائع کر دے اور برباد کر بیٹھے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس مہینے کو بھرپور انداز سے بسر کرنا ہوگا، دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیں، تراویح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ قرآن مجید سننے کی سعادت نصیب ہو سکے۔ 5 گانا نماز صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اس کے لیے آپ کو بہت ساری برکتیں نصیب ہوگی، اور یہ عادت پختہ ہو گئی تو پورا سال آپ کے ساتھ جڑی رہے گی۔ اسی طرح نظر کی حفاظت تو ہو ہی رہی ہے، اور زبان کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اور دیگر اعمال خیر کی توفیقات بھی نصیب ہیں۔ یہ اتقاء کا نور جو اللہ تعالیٰ ودیت کرتا ہے اس مہینے کے اندر، اس کی لوٹ سے رحمتوں سستے میں وہ دیتا ہے اپنی رحمتیں۔ ویسے بھی تو اس کی رحمتوں کا عموم ہے، لیکن یہ مہینہ تو اس کی خاص رحمتوں کا ہے۔ تو آئیے اس مہینے کو بھرپور انداز سے بسر کیجئے، اور اس مہینے کے دامن سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں، برکتیں، بالخصوص تقوی کا نور جو اس مہینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے خاص طور پہ، اس کو اپنی زندگی میں اتار کے ہم تقوی کے اجالوں سے مالا مال ہو جائیں۔ کتنا اچھا اعزاز ہے جو ہمارے ساتھ لگ جائے کہ اللہ جل شانہ ہمیں متقیوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ بلکہ اہل ایمان کو تو یہ دعا ترغیب دی گئی ہے کہ وہ کہے وَجْعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ اماما، اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو صالح اعمال کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اپنی زبان کی، آنکھوں کی، رویوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی اور دیگر اعضاء بدنیہ کی ہم کو حفاظت کرنا ہوگی۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ محبت کے دم سے دنیا میں حسن ہے تو یہ درد، لیکن یہ میٹھا درد ہے۔ اقبال نے کہا تھا قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی۔ شیشہ ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کائنات ایسی رکھی ہے جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنی ہی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور یہ محبت حضرت انسان کو اگر نصیب ہے تو وہ زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن پا گیا. اور جو سینہ محبت سے خالی ہے وہ سینہ ہی نہیں ہے، بنجر ہے. اس کائنات میں حقیقی محبت جو حضرت انسان کو ودیعت کی گئی وہ رب کی محبت ہے. اور اہل ایمان کا تعارف اس انداز سے کروایا گیا کتاب رحمت میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں، شدید محبت، ٹوٹ کے چاہتے ہیں اپنے رب. شدید محبت کا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ بے شک اللہ جل شانہ سے اہل ایمان عشق کرتے ہیں. عشق امتحان لیتا ہے، عشق کو تقاضوں سمیت نبھانا پڑتا ہے. عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اہل محبت نے اپنے رب سے جیسی محبت کی ہے اس کی مثال نہیں ملے گی. اس کا حکم آیا تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. یہ محبت کا منظر ہے، کوئی تماشا لب بام تھوڑا ہے. اور قرآن نے پھر اس منظر کو بیان کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین. جب دونوں راضی ہو گئے باپ بیٹا. اسلم، اسلام اس کو کہتے ہیں. اپنی من مانی کا نام اسلام نہیں ہے، مالک کے حکم پہ گردن کو جھکا دینے کا نام ہے. یہاں اسلام کو سمجھو. ہم تو کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا. تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل کاٹنے والے تو کاٹ گئے. ہمیں تو رب کا حکم نہیں آیا کہ بچے کی گردن پہ چھری رکھو. اللہ کے نام پر ذبح ہوئے پیغمبر شہید کیے گئے. حضرت زکریا کے سر پیارا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، لیکن زبان سے اف بھی نہیں نکلنے پائی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے، دل لگی نہیں. عشق اور ہوتا ہے، دل لگی اور ہوتی ہے. تشتریوں میں سر سجا کے پیش کیے گئے، پور پور کاٹا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا. اللہ کی محبت میں سب گوارا کیا. اللہ اکبر. طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں، میرے رب کیا قوم مولا نے کون کون سے دکھ نہیں سہے اس اللہ کے عشق میں. اس کی محبت کے اندر نازک بدن پہ اجریاں ڈالی گئی، حضور کو پتھر مارے گئے، حضور کے قدم لہو لہان ہوئے، آقا کریم نے فاقے کاٹے، اذیتیں سہی، تانے گوارا کیے، گڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، لیکن اللہ کی محبت میں یہ سلسلہ چلتا رہا. بلال حبشی کن تکلیفوں سے نہیں گزرے. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، بلکہ وہ کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. الحب للہ والبغض للہ. ان کی اوروں سے محبت بھی اللہ کے لیے، اوروں سے دشمنی بھی اللہ کے لیے. وہ اسی زاویے سے دیکھتے ہیں اور اسی انداز سے سوچتے ہیں. ان کی محبت کے رنگ ہی نرالے ہیں. اللہ اکبر. نہ انہیں مال کی پرواہ ہے، انہوں نے جان کی پرواہ ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں سارا مال لا کے حضرت ابو بکر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں ماں ابقیت لأہلک یا ابا بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ. اللہ اکبر. تو یار محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت اس طرف سے بھی ہوتی. غالب نے کہا تھا نا، وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر ہے سنگ دل تیرا ہی سنگے آستاں کی. تو محبت تو وہاں کی جاتی ہے جہاں محبت کا مول بھی ڈالا جائے. تو یار اگر بندے اس سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ جو بندوں سے پیار کرتا ہے، جو بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو ناز برداریاں اس نے فرمائیں، اللہ اکبر، کیا اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ جب ساری دنیا رد کر دے تو مالک کی دہلیز پہ جب بندے آ جائیں تو مالک یہ نہیں پوچھتا کہ اب کیوں آیا ہے، اب تیرے پاس رہا کیا ہے کہ اب میرے پاس آ گیا. وہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ آ کر میرے پاس ہی آیا ہے نا، میرا تھا تو میرے پاس ہی پلٹ کے آیا ہے نا. ساری زندگی اس کی نافرمانیاں کرنے والا اس کی دہلیز پہ تو آئے. مالک کہتا ہے میرا بندہ آیا تو ہے میری چوکھٹ پہ، یارو ہم نے جانا تو ہے اس کی چوکھٹ پہ. پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے، اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے آ جائیں. پھر لوگ جو اٹھا کے لے جائیں گے، اچھے نہیں اپنے قدموں سے چل کے آ جائیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، انسان تو کریم رب کی دہلیز سے کیوں دور ہو گیا ہے؟ ما غرکا، کس چیز نے تجھے مغرور کیا؟ دولت نے، حسن نے، اقتدار نے، منصب نے، افراد کی کثرت نے، کڑیل جوانی نے، بازوؤں نے، طاقت نے، حمایت نے، کس چیز نے تجھے رب سے بے نیاز کر دیا؟ آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تو نے ماضی کہاں گزارا، وہ یہ دیکھے گا میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا، بلکہ اس کا وعدہ ہے جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو نہ صرف میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ تو جتنا بڑا بدکار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا بد نصیب شخص ہے جو مالک کی دہلیز سے منہ موڑتا ہے، جس کو اس کے حضور سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس کی نعمت کے خوان پہ پلتا ہے، اس کے دسترخوان سے نعمتیں اٹھاتا ہے، اس کی طرف سے عطا کردہ صحت اور زندگی کا جمال اور بہاریں سب کچھ میسر ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن ادھر اذان ہوتی ہے اور اس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف نہیں اٹھتے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، او بندے آجا پلٹ، آنا تو تو نے ہے ہی، لیکن آج آجا، اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں۔